اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو شقاق بینہما، میاں بیوی کے درمیان ضد کی، فَبْعَثُوا، پس مقرر کر لو تم، حکما من اہلہ، مرد کی طرف سے ایک حکم، وحکما من اہلہا، اور عورت کی طرف سے ایک حکم، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالی موافقت پیدا کر دیں گے ان میاں بیوی کے درمیان۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، کان علیما خبیرا، جاننے والے ہیں، باخبر ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق ماقبل والی آیت سے ہے۔ ماقبل میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکمیت کی حیثیت دی اور عورت کو محکومیت کی حیثیت دی۔ جب عورت مرد کے نکاح میں آتی ہے تو وہ اپنے آپ پر مرد کو اس بات پر قدرت دیتی ہے، اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ یہ میرا خرچہ، میرا نہن نفقہ، میرا سکنا، یہ ساری چیزیں دے، پھر میں اس کے قبضے میں آتی ہوں، پھر میں اس کی بات کی تسلیم کرتی ہوں۔ تو اس میں عورت مرد کی حاکمیت کو قبول کرتی ہے اور اپنا محکوم ہونا ثابت کرتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں اسی چیز کی وضاحت فرمائی کہ مرد کو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے عورت پر۔ پھر عورتوں کی صفات بیان فرمائی کہ نیک عورت وہ ہے جو حکم ماننے والی ہو، مال کی حفاظت کرنے والی ہو، خاوند گھر میں نہ ہو اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر جب کوئی نافرمانی والی بات آتی ہے اس کو سمجھانے کے طریقے بیان فرمائے کہ تم ان کو نصیحت کرو، وَاہْجُرُوهُنَّ، اگر وہ زبانی بات تمہاری نصیحت، تمہاری بات نہ مانے، پھر تم ان سے علیحدگی اختیار کرو۔ اور علیحدگی کے بارے میں بتایا کہ ان سے صرف بستر میں الگ ہو، نہ یہ کہ تم گھر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پھر تیسرا پہلو یہ بیان فرمایا کہ یہاں تک بھی بات اگر نہیں آتی، وہ نہیں مانتی، وہ تسلیم کرنے پر، بات ماننے پر راضی نہیں ہے، پھر تیسرا یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تم ان کو مارو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ آیا، اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالی نے عورتوں پر حاکمیت دی ہے، انہوں نے محکوم بنایا ہے۔ اور پھر اسی کی تفسیر میں اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو نہ مارو، ہاں اس صورت میں مارو کہ جب تم ان کو اپنے پاس بلاؤ وہ تمہارے پاس نہ آئیں۔ جب تم اپنے پاس ان کو بلاؤ وہ تمہاری یہ بات نہ مانیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آدمی چند وجوہ کے بنا پر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے۔ پہلی بات انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ عورت بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، بات نہیں مانتی۔ دوسری یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ بن سمن کر رہے، وہ بن سمن کر نہیں رہتی، اس وجہ سے یہ مرد اس کو مار سکتا ہے۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ فرائض میں اور واجبات میں سستی کرتی ہے، فرائض واجبات پورا نہیں کرتی، تب بھی مرد کو اجازت ہے کہ وہ عورت کو مارے۔ اور اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اب یہ مرد اس کو روکتا ہے لیکن پھر وہ باہر نکلتی ہے، اب مرد کو اختیار ہے کہ وہ اس کو مارے۔ یہاں تک پھر مارنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایسا مارو جس سے کوئی زخم بھی نہ ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہو، بلکہ ایسے طریقے سے مارو جن میں کسی جان پڑنے کا خطرہ نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر جب تمہاری اطاعت کر لیتی ہیں اب تم ان کا پیچھا نہ کرو بلکہ اب تم ان کو چھوڑ دو
ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، عاشروہن بالمعروف ان اللہ کان علیا کبیرا۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو پچھلی آیت میں فرمایا، اس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکمیت دی، عورت کو محکومیت دی، اور پھر عورت کی نافرمانی پر 3 طریقے بیان فرمائے۔ زبان سے اس کو روکو، وہجروہن، ان سے علیحدگی اختیار کرو، تیسرے طریقہ وضربوہن فرمایا۔ یہاں پر بھی بات نہیں آتی، عورت بات نہیں مانتی، اب دونوں ایک دوسرے کی ضد پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تیسرے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اگلا پہلو بیان فرمایا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں مانتے، گھر میں بات نہیں طے ہوتی، مرد سمجھاتا ہے، عورت نہیں مانتی، یہ دونوں ایک دوسرے پر راضی نہیں ہوتے، گھر میں بات نہیں طے ہوتی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خاندان میں آ جاؤ، خاندان والے مل کر ان کے درمیان صلح کی کوئی صورت اختیار کریں، بنائیں کوئی صورت۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم خوف رکھو شقاق بینہما، کہ ان دونوں کے درمیان ضد ہے، اب یہ دونوں ایک دوسرے کو، اب کوئی بات صلح پر نہیں آتی، دونوں ایک کسی بات پر راضی نہیں ہوتے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم حکم فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلیہا، اب مرد کی طرف سے ایک حکم مقرر کر لو، ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر لو، اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کر لو، یہ دونوں طے ہو جائیں۔ اب یہ مل کر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اب معاملہ خاندان میں جا رہا ہے، پہلے بات تھی گھر میں بات طے ہو جائے، اب بات ہے خاندان میں معاملہ طے ہو جائے، عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں فرمایا۔ اور پھر یہ ان دونوں کا کام کیا ہے؟ یریدا اصلاحا، ان دونوں کا کام، مرد کی طرف سے جو حکم مقرر کیا گیا ہے، عورت کی طرف سے جو حکم مقرر کیا گیا ہے، ان دونوں کا کام ہے کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی صلح کی صورت اختیار کریں، یریدا اصلاحا، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ اور کوئی معاملات چھیڑ دیں، بلکہ نہیں، صرف ایسی صورت اختیار کریں جس سے میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جائے۔ اب ان کو اس بات پر مقرر کیا جائے گا، جو بات بھی یہ آپس میں طے کر لیں، دو حکم، مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے، یہ جو بات بھی طے کر لیں ان دونوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ چند باتیں تو مانیں لیکن چند باتوں پر کہہ دیں کہ ہم ان باتوں پر اس کی بات تسلیم نہیں کرتے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ فیصلہ لایا گیا مرد عورت کا، اب ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار بھی تھے، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم آپس میں، مرد اور عورت کو فرمایا کہ تم آپس میں ایک حکم مقرر کر لو، مرد اپنی طرف سے ایک حکم مقرر کرے، عورت اپنی طرف سے ایک حکم مقرر کرے، دونوں اس بات پر راضی ہو جائے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان حکم سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کرنا ہے، یریدا اصلاحا، تمہارا مقصود صرف ان دونوں کی اصلاح ہونے چاہیے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اب یہ جو انہیں اصلاح کریں گے ان کے اندر ان کو مکمل اختیار ہوگا، جو بھی فیصلہ کر دیں، چاہے اس بات کا فیصلہ کریں کہ تم دونوں راضی ہو جائے، چاہے یہ اس بات کا فیصلہ کر دیں کہ تم دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، چاہے یہ اس بات کا فیصلہ کریں تم دونوں میں سے کسی پر مال لازم ہو جائے، یہ تم دونوں کو اس بات کی تسلیم کرنی پڑے گی، یہ باتیں تسلیم کرنی پڑے گی۔ لیکن وہاں پر عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ باتیں منظور ہے، یہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے جدائی کا مجھے منظور ہے، یہ میرے بارے میں فیصلہ کر دے خلو کا مجھے منظور ہے، یہ میرے بارے میں کسی مال کا فیصلہ کر دے مجھے منظور ہے۔ لیکن مرد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر یہ جدائی کا فیصلہ کرے گا مجھے یہ تسلیم نہیں ہے، ہاں کوئی مال جتنا مرضی میرے اوپر لازم کر دے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، بلکہ تم جس طرح عورت نے یہ بات کہی ہے اس طرح تمہیں یہ بات کہنی پڑے گی، تمہیں بھی ہر چیز میں اس کو حکم مقرر کرنا پڑے گا، تو حکم مقرر کرنا لازم ہے۔ وہ اس طریقے سے اصلاحاً، تو ان دونوں کا مقصود اصلاح ہو، یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کی نیت کریں گے پھر تو معاملہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، اگر یریدا، دونوں حکم ارادہ کرتے ہیں اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ اگر ان دونوں کی نیت اصلاح کی نہیں ہے، جھگڑے فساد کو لے کر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔
کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے جو آدمی فیصلہ کرے. پھر یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جب معاملہ ایسے ہو، میاں بیوی کے درمیان معاملہ ہے، یہ رشتہ داروں کے درمیان معاملہ ہے، اس معاملے کو لے کر لوگ قاضیوں کے پاس نہ چلے جائیں، عدالت میں نہ چلے جائیں، بلکہ یہ دونوں یعنی مرد کی طرف مرد ہیں، یعنی اس معاملے کے اندر دونوں رخ والے، اس طرف والے بھی اس طرف والے بھی، دونوں آپس میں ایک حکم مقرر کر لیں. ان کی طرف سے بھی ہو جائے، دو فریق ہیں، ان دو فریقوں میں سے ایک فریق کا بھی ایک حکم مقرر ہو جائے، دوسرے فریق کا بھی حکم مقرر ہو جائے، یہ دونوں فیصلہ کریں، یہ زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ یہ معاملہ عدالت میں لے جایا جائے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے قاضیوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس معاملہ آ جائے تو اس معاملے کو رشتہ داروں کے درمیان لٹا دو، تم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا. رد القضاء بین ذوی الارحام، یہ جو قضاء کا معاملہ ہے رشتہ داروں کے درمیان تم چھوڑ دو، تمہیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ بیان فرمائی اس لیے کہ یہ جو قاضیوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے یورث الزغائن، فرمایا کہ یہ آپس میں حسد کا پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. جب معاملہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے، جب دونوں آپس میں طے کر لیں گے معاملہ، ایک فریق کی طرف سے حکم مقرر ہو جائے گا، دوسری طرف سے حکم مقرر ہو جائے گا، اب یہ دونوں مل کے بیٹھ کے معاملہ فیصلہ کر دیں گے، یہ اس بات کا زیادہ مناسب ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو کورٹ میں لے جایا جائے یا جج کے پاس لے جایا جائے، یہ زیادہ نقصان دہ ہے اور یہ رشتہ داروں کے درمیان لڑائی جھگڑے کا زیادہ سبب ہے. تو اس لیے اس سے بچا جائے. یہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اسی لیے حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو جو آدمی، جو میاں بیوی اگر اس بات پر عمل کر لیں تو ان کے گھر حسن سلوک کے ساتھ اچھی طریقے سے وہ اپنی گھریلو زندگی جنت والی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر وہ لڑائی جھگڑے اور جدائی اور یہ سارے معاملات کھڑے ہو جائیں گے. اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج کل میں نے سنا تھا کہ علماء کرام اس بات پر بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گلی ہے، ایک محلہ ہے، ان دنوں میں ان کے اندر ایک بڑا مقرر کیا ہوا ہے. اب وہ بڑا ان کے درمیان فیصلے کرتا ہے. جو بھی معاملہ کھڑا ہو گیا اب وہ سارے اس بڑے کے پاس آتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمارا کوئی بڑا ہی نہیں ہے. گلی کا کوئی بڑا مقرر ہو جائے، محلے کا بڑا مقرر ہو جائے. جب اس طرح بڑے ہوتے تھے تو معاملات جلدی طے ہو جاتے تھے، لیکن آج بڑا ہی نہیں ہے کوئی، تو اس لیے معاملات اکثر تو طے نہیں پاتے. اگر کوئی طے پاتے بھی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کتنا مال لگتا ہے، ساری چیزیں لگتی ہیں، پھر معاملات کچھ آگے جا کے بن جاتے ہیں. لیکن یہ ساری وجہ یہ ہے کہ بڑا ہمارا کوئی نہیں ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کر کیا کیا ہوتا ہے، کتنا جو ہے سفارشیں اور کتنا جو ہے پیسہ بھرنا پڑتا ہے، پھر جا کے کوئی فیصلہ ہو جائے ورنہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کے آدمی اگر اہتمام کر لے اپنے رشتہ داروں میں، جب بھی کوئی جھگڑا ہو جائے ایک حکم مقرر کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے یہ جھگڑے ختم کریں گے اور بہترین زندگی ان خاندانوں والوں میں گزرے گی. تو اس کی ہم کوشش کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ہم دونوں فریقین، دونوں خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ محبت پیدا کر لیں گے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جاننے والے ہیں، خبیراً خبر رکھنے والے ہیں کہ یہ جو حکم مقرر ہوئے ہیں ان کی نیتوں میں کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتے ہیں. اگر یہ اصلاح کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، ان کو بہترین بدل دیں گے. اگر یہ جھگڑے کی نیت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا بڑا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ہمارا بڑا ہو، گھر کے اندر بڑا ہو، جس کی سارے بات مان کر گھر کے اندر بھی بڑا ہو جائے. ایک بڑا ہو جس کی سارے بات مانے
تو کبھی بھی معاملہ گھر میں جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، اس کی جانے تک سارے معاملے طے ہو جائیں گے، اس تک بھی ہے تو خاندان کے اندر بڑا ہو جائے۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ اپنا کوئی بڑا مقرر کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ محبت کا ان کے ذریعے بنے گا۔ اللہ